السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک کویسچن بار بار ہمارے فیس بک گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں یہ کیا جاتا ہے کہ اسلامیات کی تیاری کس طرح سے کریں۔ آخرکار وہ کون سا طریقہ کار ہے جس سے ہم اسلامیات لیکچرشپ کی جو پوسٹ ہیں یا NTS کی ہیں یا باقی کمیشن کی ہیں یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ہیں، ان کی کس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی کتابیں ہیں کہ جن کی مدد سے ہم آسانی کے ساتھ اپنا پیپر حل کر سکتے ہیں اور اس میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ہم تیاری کس طرح سے کریں۔ آپ کو یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جن میں آپ کو مختلف پیپرز سالو کیے ہوئے، کویسچن سالو کیے ہوئے مل جائیں گے۔ آپ کو بے شمار گروپ مل جائیں گے فیس بک کے اوپر، فیس بک پیج مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو پاسٹ پیپر یا جتنے بھی کویسچن اسلامک اسٹڈی سے ریلیٹڈ وہ آپ کو ملیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک دو پیپر حل کر لینے سے یہ چند MCQs کر لینے سے یا یوٹیوب کی ایک دو ویڈیوز میں پیپر دیکھ لینے سے کیا ہم اتنا جو 17ویں اسکیل کی پوسٹ ہے یا 16 اسکیل کی پوسٹ ہے کیا اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً جواب نہ ہوگا کہ ایک پیپر حل کرنے سے نہ تو آپ پیپر پاس کر سکتے ہیں اور نہ ہی اچھے، اگر پاس کر بھی لیں تو آپ میرٹ میں نہیں آ سکتے۔ تو لہٰذا ضروری تھا کہ بار بار یہ کویسچن کیا جا رہا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو طریقے بتائیں گے کہ جس سے آپ اسلامک اسٹڈی کا کوئی بھی پیپر ہے اس کی آپ تیاری کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ 100% اس میں مارکس لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ ہم بتائیں گے وہ ہے مکمل طریقہ کار کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور کم از کم بھی آپ کے پاس 15-20 دن یا مہینہ ہے تیاری کرنے کے لیے، پھر اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے اور وہ پراپر طریقہ کار ہے جس کی مدد سے آپ انشاءاللہ ہر صورت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے شارٹ کٹ میتھڈ، اور شارٹ کٹ میتھڈ جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ورکنگ ہے، وہ بھی اس سے بھی آپ کے کامیابی کے چانسز ہیں۔ تو بہت سے لوگ ناکام اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی، طریقہ کار کا نہیں پتہ ہوتا اور وہ ایویں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں اور پھر پیپر فیل کر کے آ جاتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو مختصر سی انشاءاللہ کوشش کریں گے بنائیں گے، لیکن آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسلامک اسٹڈی ہے اس سے 5 جو اہم ٹاپک ہیں وہ آپ کو ہر صورت میں کور کرنے ہیں، اور ان میں سے پہلا ٹاپک ہم یہاں پہ ساتھ میں آپ کو کتب بھی بتاتے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس پن ہے، کاپی ہے تو ساتھ میں نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں پھر مسئلہ نہ ہو، تاکہ ساری چیزیں آپ کی نوٹ ہوتی جائیں۔ تو آپ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں اسلامک اسٹڈیز کے 5 ٹاپکس ہوتے ہیں جن کے اندر سے پیپر بنتا ہے، وہ کمیشن کا پیپر ہو، فیڈرل کا بھی ہو، 5 ہی ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے علوم القرآن، ٹھیک ہے، اور دوسرا ٹاپک ہے اصول حدیث یا علوم الحدیث، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا ٹاپک ہے سیرت طیبہ، اس کے اندر اسلامی تاریخ بھی آ جاتی ہے۔ چوتھا ٹاپک ہے اصول فقہ، اور پانچواں ہے مطالعہ مذاہب عالم یعنی تقابل ادیان۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اوپر آپ نے کون کون سی کتابوں کو ٹچ کرنا ہے، کس طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں علوم القرآن پہ۔ علوم القرآن پہ کافی ساری کتابیں ہیں، بے شمار کتب کا ذخیرہ ہے، لیکن آپ نے اپنی جو کتاب اخذ کرنی ہے وہ ہے علامہ صبحی ثالث صاحب کی کتاب ہے، یا علامہ تقی عثمانی صاحب کا، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے علوم القرآن کے نام سے۔ انتہائی آسان، انتہائی جامع کتاب ہے، آپ اس کو یہاں سے کور کریں، اس کے جو مین ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الفوز الکبیر، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ ان تینوں میں سے آپ کوئی سی ایک کتاب پڑھ لیں، تینوں پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ پڑھ سکیں تو کوئی ایک پڑھ لیں، آپ کے لیے یہ آپ کا ٹاپک کور ہو جائے گا۔ اس میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ یہ آپ کو ملے گا کہ تدوین اور حفاظت قرآن کیسے ہوئی تھی، نزول قرآن کے مراحل کیا تھے، صحابہ کرام کے نزدیک صورتوں کی تقسیم کیا تھی، ناسخ و منسوخ مکی و مدنی صورتوں کی پہچان کس طرح سے کرنی ہے، تفسیر کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، مشہور جو عربی اور اردو تفاسیر ہیں ان کا اجمالی تعارف، مختصر سا تعارف، یعنی مصنف کون ہے، کب انہوں نے لکھی، یہ چیز۔ تو یہ آپ کا ٹاپک ایک کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے اصول حدیث یا
علوم الحدیث. تو اس کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ ہیں ڈاکٹر خالد علوی کی کتاب ہے علوم الحدیث، یا جو سب سے جامع مجھے لگی ہے وہ ہے ڈاکٹر عبدالرؤوف ظفر صاحب کی کتاب، وہ ہے علوم الحدیث. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور کتاب ہے تیسیر الحدیث، ڈاکٹر محمود الطحان کی کتاب ہے، یہ بھی بہت لاجواب کتاب ہے. تو ان تینوں کتابوں میں سے آپ کوئی بھی ایک کتاب پڑھیں گے اور ساتھ میں آپ جو چیزیں ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں گے. اب اصول حدیث کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں اس میں جو یاد رکھنے والی ہیں، نوٹ کرنے والی ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ یہ بتائیں گے کہ حدیث کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سی اقسام ہیں، پھر حصول حدیث کی جو اہم اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی صحیح، غریب حدیث، جو مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے، حسن لغیرہ، حسن لذاتی، یہ ساری جو اس کی اصطلاحات ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے. پھر کتب حدیث کی جو اقسام ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. اور اس کے بعد مختصر سا جو اس کی فن اسماء و رجال کی کتب ہیں ان کا تھوڑا آپ کو تعارف ہونا چاہیے کہ مین کتب کون سی ہیں. اس کے بعد جو ائمہ اربعہ ہیں ان کی کتب حدیث ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. اور لاسٹ میں جو صحاح ستہ ہیں، یعنی 6 مشہور کی جو حدیث کتب ہیں ان کا آپ کو تعارف ہونا چاہیے کہ کب جو نا کس نے لکھی اور کب لکھی گئی، اور پھر اس میں ان میں روایات کتنی ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کا ٹاپک کور ہو جائے گا. جب یہ ٹاپک کور ہو جائے، تیسرا ٹاپک ہے سیرت طیبہ. سیرت طیبہ اور اسلامی تاریخ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے کہ سیرت کے اندر ہی ایک طرح سے ہم اسلامی تاریخ کو جو نا وہ ضم کر دیتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے جو اگر آپ مختصر وقت میں تیاری کرنا چاہتے ہیں سیرت کی، تو آپ الرحیق المختوم کا جو ہے نا وہ مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور مختصر ہے مگر جامع ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ محاضرات سیرت، یہ ڈاکٹر ان کی ہے ڈاکٹر محمود غازی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو تھوڑا ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر آپ ضیاء النبی حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، حضور ضیاء الامت، ان کی کتاب ہے، آپ ان کا مطالعہ کریں. اور یہ بہت جامع کتاب ہے اور لاجواب کتاب ہے. وقت ہے تو آپ ضیاء النبی کا مطالعہ کریں، لیکن اگر مختصر وقت ہے تو پھر ان دونوں کتابوں کو پڑھیں. اب سیرت کے حوالے سے آپ کو ہونا چاہیے کہ سیرت میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ نے، ویسے تو پوری سیرت تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، اتنا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کھنگالیں، لیکن جو اہم چیزیں پڑھنے والی ہیں وہ ایک تو تاریخ اسلام کے جو مشہور واقعات ہیں ان کو آپ ذہن نشین کرتے جائیں، جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، احزاب، یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اور اہم جو اس کے واقعات ہیں ان کو آپ ذہن نشین کرتے جائیں، جیسے حجاب کا حکم کب آیا، لعان کی آیات کب نازل ہوئی، ٹھیک ہے، روزہ کس سنہ ہجری میں ہوا، نماز کس سنہ ہجری میں. یہ واقعات آپ کے ساتھ ساتھ نوٹ ہوتے جائیں گے جیسے جیسے آپ سیرت کو پڑھیں گے. تو سیرت کے مشہور واقعات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ازواج مطہرات کا ایک مختصر سا تعارف آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجمالی تعارف آپ کو پتہ ہونا چاہیے. غزوات اور سرایا سب سے امپورٹنٹ، کتنے غزوات ہوئے، کون سا غزوہ کس سنہ ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مصادر سیرت کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف. یہ آپ کی ہوگی سیرت طیبہ اور اسلامی تاریخ کور ہوگی. نیکسٹ ہے اصول فقہ. اصول فقہ میں آپ مختصر اگر وقت آپ کے پاس ہے تو پھر آپ محاضرات سیرت دیکھیں، محاضرات فقہ دیکھیں. یہ بھی ڈاکٹر محمود غازی کی ہے اور بہترین کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر عبد الکریم زیدان یا وہب زحیلی کی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اصول فقہ میں یہ انٹرویو کے کویسچن بھی اس میں کافی سارے آ جاتے ہیں، اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ ایک تو جتنے بھی مسالے کے ان کی مشہور فقہی کتب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دلالت النص کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو مین امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں جو فقہ کی، مثلا استحسان، قیاس، اجماع، مصالح مرسلہ، استصحاب، اجتہاد، تو یہ آپ کو ان کی جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں آخر میں ہے وہ ہے مطالعہ مذاہب عالم. مطالعہ مذاہب عالم میں تقابل ادیان آ جاتے ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، زرتشترزم ہے، سیکولرزم ہے، کمیونزم، یہ سارے ان کو آپ ایک سلسلی نظر میں دیکھیں کہ یہ ہیں کیا. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ان کی تعریف، ان کے جو بانی ہیں وہ کون ہیں.
اور اس کے حوالے سے مذاہب عالم ڈاکٹر حفظہ نسرین کی کتاب ہے، تیسرا ڈاکٹر ذاکر نائی کی کتاب ہے، تو آپ یہ کتاب یہ سارا طریقہ کار آپ کا ہوگا۔ یہ جو جتنی بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ آپ اس وقت کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک مکمل وقت ہے، 15-20 دن یا مہینہ ہے، اور آپ کے پاس یہ ساری کتب بھی موجود ہیں تو اس وقت آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ پھر آپ جب پہلے ویسے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان ساری کتب سے ایک دفعہ تیاری کریں، اور آخر میں جب آپ کے پاس وقت کم رہ جائے، یعنی 10-15 دن رہ جائیں، تو اب آپ نے شارٹ کٹ جو میتھڈ ہے وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ اور وہ شارٹ کٹ طریقہ کار یہ ہے، آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ایک کتاب ہے گلدستہ معاون اسلامیات، یہ ڈاکٹر جمشید اختر کی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس میں پورا طریقہ کار آپ کو سمجھایا گیا، یعنی کہ یہ جتنے بھی میں نے اوپر آپ کو ٹاپک بتائے تھے اور اس حوالے سے کتب بتائی تھی، تو اس کتاب کے اندر ان کا الگ الگ چیپٹر بنا ہوا ہے اور مختصر انداز میں یہ آپ کو سارے ٹاپک کلیئر کیے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ جو کتاب ہے وہ ہے معلومات اسلامیات، ڈاکٹر شہباز منی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ بھی انتہائی اہم اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس حوالے سے جو آج کل 2020-21 کے ایگزام ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ نے سابقہ پیپر دیکھنے ہیں کہ پچھلے اسلامیات کے جو کمیشن کے جتنے بھی کمیشن ان سب کے پیپر دیکھنے کے لیے پھر آپ کو باب الاسلام کی کتاب ہے، جو میری اپنی لکھی ہوئی جو ہے نا وہ کتاب ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس میں انٹرویو بھی ہیں، 50 سے 60 لوگوں کے انٹرویو بھی موجود ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے انٹرویو آپ نے دینا ہے اور کون سے کویسچن ہونے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اسلامیات معروضی کے نام سے محمد سہیل بٹی برادران کی کتاب، یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے ذہن حاضر رکھنا ہے، یہ 3 کتابیں جو ابھی میں بتا رہا ہوں، یعنی اسلامیات معروضی، اور اس کے بعد اگلی کتاب ہے اسلامیات جامع معروضی، سحر گل جتوئی صاحبہ کی ہے، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کتاب ہے، خصوصاً KPK سیکشن کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور لاسٹ میں ہے العلم اسلامیات جامع، یہ حشمت علی صافی صاحب کی کتاب ہے۔ اب لاسٹ والی یہ جو تینوں کتابیں میں نے بتائی ہیں، ان میں دیکھا جائے تو اسلامیات جامع معروضی، سحر گل جتوئی صاحبہ کی کتاب مجھے جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ لگی اور ٹو دی پوائنٹ لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اب جب آپ یہ سارا کام کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساتھ میں آپ کے پاس اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ کے پاس آپ جو ہے نا وہ ایک ساتھ میں نوٹس بناتے جائیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو جہاں پہ ملتے ہیں اپنی ایک کتاب لیں، کاپی لیں، ڈائری لیں، اس میں الگ الگ چیپٹر، یہ جو 5 ٹاپک میں نے بتائے تھے، تو جس بھی ٹاپک سے ریلیونٹ آپ کو کوئی بھی واقعہ کوئی اہم چیز ملتی ہے وہ اس کو ساتھ میں نوٹ کرتے جائیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اہم نکات ہیں، چیدہ نکات ہیں، ان کو ساتھ میں نوٹ کرتے دیں، اور جب آپ نوٹ کرتے ہوئے اینڈ تک پہنچیں گے تو آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاسٹ پیپر دیکھیں، سالو پیپر دیکھیں، لیکن یہ چیزیں بات کی ہیں، یہ ساری تیاری آپ کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اسلامیات لیکچرشپ کی جاب آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے، آپ میرٹ میں آ سکتے ہیں، آپ کا نمبر آ سکتا ہے، اور باقی جو ٹیسٹ NTS کے یا چھوٹے موٹے ٹیسٹ وہ تو آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی عام ہوئی ہوگی۔ مزید جو پیپر سالو ہیں اسلامیات لیکچر کے وہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو بھی دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ساتھ رہیں، اور کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو اگر پاسٹ پیپر چاہیے ہوں یا سالو پیپر چاہیے ہوں، یا اس کے علاوہ آپ کو یہ جو بکس میں نے بتائی ہیں ان کے حوالے سے کوئی بک نہ مل رہی ہو تو اس کا بھی جو ہے نا وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔